الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان محترم برادران اسلام गुज़िश्ता चंद जुमों से अल्लाह ताला की सिफ़ात कमालिया के मुतालिक बात हो रही है। अल्लाह ताला की बेशुमार कामिल सिफ़ात हैं, उनमें से चंद के मुताल्लिक़ पहले बात हो चुकी है
اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کمالیہ میں سے چند کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے خالق، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں کے بلکہ تمام جہانوں کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ اس کائنات میں چاہے کوئی بڑی سی بڑی چیز ہے یا چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ چاہے وہ زمین اور آسمان ہو، چاہے وہ ایک دن کا ہو، سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور نے بنایا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر جاندار چیزوں میں سے آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا جانور ہاتھی ہے، شیر ہے، اونٹ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سمندر کے اندر ایسی مچھلیاں ہیں کہ ایک ایک مچھلی کی خوراک کئی ٹن، وہ انسانوں کو ایک ہی دفعہ نگل لیتی ہے۔ پھر ان کی زندگیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان اپنی کاریگری دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، کوئی اچھی بلڈنگ بنا لیتا ہے، لوگ طرح طرح کی مشینریاں بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، لیکن ہم ان کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بنانے میں اور مخلوق کے بنانے میں فرق ہے۔ مخلوق عقل کو استعمال کرتی ہے، اور وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر مخلوق سیکھنے کی محتاج ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن کوئی شخص آئے اور وہ بلڈنگ بنانا شروع کر دے گا۔ وہ کسی کو اپنا استاد بنائے گا، اس سے سیکھے گا، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اچھا مکان اور اچھی بلڈنگ بنا دے، اور پھر وہ کسی مادے کا محتاج ہوگا۔ بلڈنگ بنانے کے لیے اس کی ریت کی ضرورت ہوگی، سیمنٹ کی ضرورت ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مادہ کے پیدا کرنے والا۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کسی مادے کے ذریعے کسی کو بنا دے۔ ایک کافر نے قبرستان سے بسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس طرح اس کو ہاتھوں میں چورا چورا کر کے کہنے لگا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو بسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یعنی بطور مذاق کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس ہڈی کی حالت دیکھیں، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
انشأها اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ اس کو دوبارہ بھی وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا۔ اب تو پھر بھی اس کا وجود ہے، ہڈی ہے بسیدہ، لیکن ہے تو صحیح، پہلی دفعہ میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو بغیر وجود کے، بغیر مثال کے پہلی دفعہ جس ذات نے اس کو بنایا ہے، تو اب اس بسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنے والی ذات بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ پھر خالق اور مخلوق کے بنانے میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق اپنی عقل کو استعمال کر کے، مادہ کو استعمال کر کے، اپنی کاریگری دکھا کر بہت ساری چیزیں بنا لیتی ہے، لیکن کبھی کسی جاندار کو نہیں بنا سکتی۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک ایک چونٹی بنائی ہے، اس میں روح ڈالی ہے۔ چونٹی کی شکل تو بنا لے گا، لیکن جاندار چونٹی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بنانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں تصویر بنانے سے منع کیا گیا ہے، بت بنانے سے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بت اور تصویریں بناتے ہیں یہ میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اب اس میں روح ہی ڈال کر دکھاؤ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر چند جانداروں کی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، یہ میری نماز میں خلل پیدا کرتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان پوجنے کے لیے ہی بتوں کو بنائے، اور گھر میں اگر ڈیکوریشن کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہے۔ اور جس کمرے میں یہ تصویریں اور بت وغیرہ ہو، ایسے کمرے میں نماز پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ تو جاندار چاہے بڑے سے بڑا ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ہے، جاندار پیدا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مخلوق میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج تک میں نے کوئی چیز بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کو چیلنج کیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا به، کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اکیلے نہیں، سب مل جائیں، سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کی مزید عاجزی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان کے کھانے پر آ کر بیٹھ جائے، اس کے منہ کے ساتھ یا اس کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ان کی اتنی قدرت بھی نہیں ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں تو تمہاری کیا حالت ہوگی جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کر سکتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے، جس نے ہر ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں، وہ کیسے عبادت کے لائق بن سکتے ہیں؟
ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت کمالیہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو سب سے بہترین خالق ہے. ایسے خالق ہیں کہ انسان کو یا دوسرے جانوروں کو، دوسرے مخلوقات کو بنایا اور کسی کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں، بے شمار اس دنیا سے گزر بھی چکے ہیں. اگر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہو. ایسے خالق ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح خالق کے کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کمالیہ کہ انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب بات پھر وہ یہ کہ دیکھتے اور سنتے تو انسان بھی ہے، لیکن اللہ کے دیکھنے اور سننے میں اور انسان کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے. انسان دیکھنے اور سننے میں آنکھ اور کان کا محتاج ہے. اگر انسان کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا. کان خراب ہو جائیں تو وہ سن نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے میں کان اور آنکھ کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہماری طرح جسم ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، تو پھر تو جس طرح ہمیں پھر اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ہوئی. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے میں اعضاء کے محتاج نہیں ہے کہ آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گے، کان ہوں گے تو سنیں گے. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا اور سننا محدود ہے. ہمیں آواز آتی ہے، تھوڑا دور سے اگر کوئی آواز دے تو آواز کم آئے گی، تھوڑا اور دور چلا جائے تو آواز اور کم آئے گی. جس طرح وہ دور جاتا رہے گا تو ایک حد ایسی آئے گی کہ ہمیں آواز ہی نہیں آئے گی. ہمارے کان جواب دے دیں گے، اتنے دور سے ہم نہیں سن سکتے. پھر ہمارے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے. تھوڑا کوئی قریب ہو ہم اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا اور دور جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تھوڑا اور دور چلا جائے تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. جبکہ اللہ تعالی کا دیکھنا اور سننا اس طرح نہیں ہے. ہم اگر 7 زمینوں سے نیچے چلے جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھیں. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب بیت الخلاء میں جاتے تو پھر بھی اپنے جسم کو اس طرح ملا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کس سے چھپنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے تو آپ نہیں چھپ سکتے. یعنی بیت الخلاء میں اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے. آپ اگر اپنے آپ کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ ذات دیکھنے والی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سننے کی آپ حد دیکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، پوری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی زبان میں اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو سنیں گے. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سمجھ آتی ہے یا 1-2 زبانیں اور سیکھ لیتے. اگر 4-5 آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبان میں بات کریں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. ہم کہیں گے یہ اونچی آواز سے بول رہے ہیں اس وجہ اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ بول رہے ہیں اس کی آواز نہیں سمجھ آ رہی. پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر انسان اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو سنیں گے اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ سب کی حاجات کو پورا فرمائیں گے. اور
اور سب کی حاجات کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سننا. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم سوچتے بعد میں ہو مجھے اس کا پہلے علم ہوتا ہے. پھر یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ایک اندھیرا نہیں 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. ایک رات کا اندھیرا, ایک پانی کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. پانی کے اندر مچھلی ہے, مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ کیا پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم ہم نے اس کی پکار کو سنا اور